بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ اسد کیسر صاحب ابھی موجود ہوں گے، تفصیل سے بات کریں، لیکن امریکہ کا معاملہ سب سے پہلے سینٹ کانگریشنل سماعت جو اختتام کو پہنچی، یہ سماعت صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ امریکہ کے حوالے سے بڑی اہم تھی۔ آج اوورسیز پاکستانی کو عمران خان جو اثاثہ کہتے رہے، وہ کیوں کہتے تھے؟ یہ اگر امریکہ کی دوسرے ممالک میں مداخلت، رجیم چینج آپریشنز، ملٹری انٹرونشنز، فوجی ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے سپورٹ روکنے کا معاملہ دیکھا جائے تو یہ تقریباً 1893 سے شروع ہوا۔ یہ ہوائی میں، کیوبا میں، فلپین میں، پورٹوریکو میں، ایران میں، افغانستان میں، عراق میں، چلی، پاناما، ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ لیکن امریکہ کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جو ان مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے کے باوجود جمہوری آزادی، آزادی اظہار رائے اور ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ عدالتی نظام بھی ان کا بہترین ہے۔ اب جو رجیم چینج آپریشن عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہوا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہو چکا ہے، بینظیر بھٹو کے ساتھ ہو چکا ہے، پرویز مشرف کے ساتھ ہوا، ایون کہ نواز شریف کے ساتھ بھی کسی حد تک ہوا۔ لیکن ان تمام رہنماؤں کو امریکہ کی طرف سے پیغامات ملے حکومت ہٹانے کے لیے، بنانے کے لیے، لیکن جنرل حمید گل کا بلکہ یہ بیان آپ یاد رکھیں کہ امریکہ کی مرضی سے ایون آرمی چیف بھی لگتے رہے۔ تو جنرل باجوہ جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، لیکن عمران خان نے جس طرح کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، وہ آج اوورسیز پاکستانیوں کو، جو ان کو عمران خان اثاثہ کہتے ہیں، امریکی پاکستانیوں کو، آج بنا پارٹی کی تفریق کے یہ لوگ جو امریکی معاملات لے کر اپنی سینٹ میں پہنچے، اس کا میں لبے لباب آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ بیچارہ آج دل میں سوچتا ہوگا میں نے کس سے پنگا لے لیا، خود جیل میں بیٹھا ہے، یہاں دنیا بھر میں مجھے ذلیل کروا رہا ہے۔ ایک خط ہی تو لکھا تھا۔ بہرحال تمام سینیٹر اس بات پہ متفق تھے کہ پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی، پاکستان میں جمہوریت کا قتل ہوا اور عوام کو ان کے جمہوری حق سے روکا گیا، آزادی اظہار رائے پر پابندی لگائی، انٹرنیٹ بند ہوا، سوشل میڈیا بند ہوا، صحافیوں کو اٹھایا، جیلوں میں ڈالا اور دھاندلی کے ذریعے ایک حکومت انسٹال کی گئی۔ یہ الفاظ تھے لبے لباب سائفر کا۔ اب اس میں ڈونلڈ لو کو آج کٹہرے میں اور پاکستانی پیچھے بیٹھے دیکھ بھی رہے تھے اور تالیاں بھی بجا رہے تھے۔ کانگریس کی یہ ہیئرنگ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک موقع پر ڈونلڈ لو سے عمران خان کو ہٹانے کے بارے میں پاکستان پہ دباؤ پر اس کے کردار کی بات ہوئی تو اس نے کہا جی یہ تو الزام ہے، ایک سازشی تھیوری ہے، جھوٹ ہے۔ لوگوں نے پیچھے چیخنا چلانا شروع کر دیا معاف کیجیے گا کہ جھوٹے انسان شرم کرو۔ ڈونلڈ لو سے کہا کہ 9 مئی جو فوجی ٹرائل کے بعد انٹرنیشنل اصول کے مطابق ہو رہے ہیں، اور اس نے کہا نہیں۔ لیکن یہ سب سے اہم سوال جو تھا اس سے کہ اگر یہ سب کچھ جو کیا گیا نہ ہوتا تو کیا الیکشن کے نتائج مختلف ہوتے؟ تو اس پہ ڈونلڈ لو نے سارے کا سارا ملبہ الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا کہ اگر یہاں تک کہا کہ اگر الیکشن وہ دوبارہ کروانا چاہیں تو ضرور کروائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہ سارا سسٹم دیکھیں، یہ بات سیدھی سی ہے کہ سسٹم میں الیکشن دوبارہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ امریکہ میں اب یہ معاملہ چھوڑا نہیں جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آج ڈونلڈ لو سے قانونی حیثیت بھی پوچھ رہے تھے جو پاکستانی حکومت کی ہے، تو اس کے پاس ان کا جواب نہیں تھا۔ خواتین پہ ظلم پہ بھی وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا، پاکستان میں بڑا رواج ہے، لیکن رجیم چینج کے بعد جو خواتین کے ساتھ ہوا اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ سینکڑوں خواتین جیلوں میں نہیں ڈالی گئیں، گھسیٹی نہیں گئیں، زیادتیوں کی دھمکیاں، بچوں کو مارنے کی دھمکی، یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ سائفر کے بعد ہوا اور اس کی کچھ سینیٹرز کے پاس ثبوت بھی موجود تھے۔ آج پھر ڈونلڈ لو کو جھوٹا، دغاباز، منافق تک کہا گیا، عمران خان کو رہا کرو، خواتین کو چھوڑو، یہ نعرے لگتے رہے امریکی سینٹ میں۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ سینیٹر جو بریڈ شرمن ہے، اس نے تو یہ مطالبہ کیا کہ خان کو امریکی سفیر جیل میں ملنے بھی جائے اور جا کے پوچھے خان سے کہ عدالتوں میں یک طرفہ کارروائی سے انصاف کا کھلواڑ کس طرح ہوا، خان کو جیل میں کس طرح ڈالا گیا۔ یہ کانگریس مین جو بریڈ شرمن یہ بڑا کھل کے بولے، اور آج وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے رد عمل سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین تھا، کتنا سخت تھا۔ ٹیکساس کی جو نمائندے کریگ کسار، اس نے تو کہا کہ پاکستان سے فوجی تعاون جو بڑھایا جا رہا ہے اس پہ بھی ڈونلڈ لو کو بڑا رگڑا شگڑا لگا کہ یہ امداد صرف اس شرط پہ دے کہ اگر یہ معاملات سارے ٹھیک کیے جائیں، اور امریکہ کی انویسٹیگیشن بھی اس معاملات پہ کہ وہ جو شفاف تفتیش کرے، نہ صرف الیکشن پہ بلکہ جو ایڈ دی جاتی ہے اس پہ، بلکہ وہ تو 4 قدم آگے نکل کے آ رہا تھا کہ جیلوں سے جو لوگ باہر نہ آئے جب تک معاملات ٹھیک نہ ہو، جمہوریت انسٹال نہ ہو، اس وقت تک کوئی امداد نہ دی جائے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اس کی بھی اب مکمل تفتیش شروع ہو جائے گی اور یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ یاد رکھیں یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آج کی کارروائی میں کہ یہ معاملہ نمٹ جائے گا، یہاں دب جائے گا، تو ایسا ہوگا نہیں۔ امریکی میڈیا اس کو اٹھائیں گے، اخبارات کی یہ زینت بنے گا اور یہ عام حالات میں اتنا بڑا معاملہ نہ ہوتا، لیکن یاد رکھیں امریکہ میں الیکشن ہے۔ یہ جو بائیڈن کی حکومت ہے پہلے ہی تنازعات کا شکار ہے۔ اب مشکلات کے ایسے مسائل میں، صورتحال میں ان لوگوں کی اپنی نشستیں خطرے میں، کہ جو کانگریس کے لوگ، یہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جو دونوں پارٹیوں کے، یہ پاکستان کے لیے نہیں اپنی سیاست کے لیے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ان کے لیے اپنی سیاست بچانا بھی بڑا مشکل ہے۔ اب یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ڈونلڈ لو نے جو ایسی باتیں کی کہ امریکہ کے نظام میں اب اس کی تفتیش ہو، دیکھیں یہ آن اوتھ اس نے باتیں کی ہیں، پاکستان کے الیکشن کو صاف شفاف نہیں کہہ رہا، اس کے باوجود اس نے جو انکار کیا بہت سی چیزوں کا، یہ بری طرح پھنس بھی سکتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی پھنس سکتی ہے،
ڈونلڈ لو کا دفاع کریں تو لازمی سی بات ہے خان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اگر دفاع نہیں کرتے تو پھر جنرل باجوہ پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، مطلب آگے کھائی پیچھے پی ٹی آئی والا معاملہ ہے۔ اور یہاں ڈونلڈ لو کے دفاع کے لیے فی الحال انہوں نے میدان میں کس کو اتارا؟ عطا تارڑ کو، پریس کانفرنس کروا دی۔ یقین کریں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عطا تارڑ نے یہ پوری کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی، یقین کریں اگر اس نے دیکھی ہے میں صحافت چھوڑ دوں گا، یا اسے سمجھ نہیں آئی انگریزی میں، یقین کریں 1 گھنٹہ 20 منٹ کی اسے کچھ پتہ نہیں لگنا ان لوگوں کو، یا تو ٹرانسلیشن کوئی بھیجے ان کو۔ اب اس وقت معاملات جو ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف اسد کیسر صاحب کا بیان بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، وہ جو کہہ رہے ہیں کھل کے کہ یہ معاملہ اب جو ہے بڑھتا جائے گا، اور اس میں جو سائفر کے معاملے کے علاوہ بھی اب جو ابھی ان کو ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ اب مفاہمت نہیں ہوگی مزاحمت ہوگی، یہ بڑا اہم معاملہ انہوں نے کیا۔ اور ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے جو باقی لوگ ہیں فارم 45 والے، آپ کو پتہ ہے یہ بھی میدان میں آئیں گے، یہ بھی ابھی پریس کانفرنسیں آپ کو نظر آئیں گی، یہ بھی اپنا اپنا ورژن آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی لیے میں نے سوچا آپ کے سامنے پہلے تفصیل سے یہ سارا معاملہ رکھوں کہ اگر انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سائفر یا تو درست نہیں تھا تو پھر اس وقت جو پریس کانفرنس تھی سازش مداخلت والی وہ جھوٹی نکلتی ہیں، اور یہ سیکورٹی کونسل دو جو اجلاس ہوئے وہ غلط نکلتے ہیں، ڈیمارش کیا گیا جو امریکی سفیر کو، وہ معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالیہ نشان ان پر بن چکے ہیں، لیکن اب یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے تو جیسا آپ کو پہلے کہا گیا تھا کہ مسائل جہاں سے شروع ہوں وہیں ختم ہوں گے، تو اب یہ معاملہ وہیں ختم ہوتا نظر آئے گا۔ اسد کیسر صاحب سے بات کرتے ہیں تفصیل سے، میرے ساتھ وہ آگے ہیں لائن پہ، ان سے پوچھتے ہیں بہت ساری چیزیں خیبر پختونخوا کے معاملے پر بھی، عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں بہت ساری ان پر بھی، اور یہ ڈونلڈ لو کے معاملے پر بھی۔ میرے ساتھ نہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی اچھا اسد صاحب، ابھی جو امریکہ میں سب سے پہلے جو آج ڈونلڈ لو کی ہیرنگ ہو رہی ہے، سائفر کا معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے زیر غور ہے، اس میں 3 باتیں بڑی اہم، ایک تو الیکشن دوبارہ کروانے کی بھی بات ہوئی، دھاندلی کے معاملے پر بات ہوئی، جمہوریت کو جو ڈیریل کرنے کی کوششیں اس پہ بات ہوئی، اور یہاں تک کہا گیا کہ عمران خان کے پاس امریکی سفیر کو ملنے کے لیے جانا چاہے۔ تو آپ کو یہ سارے معاملات کیسے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ الحق حق جو ہے نا اور سچ وہ سامنے آئے گا۔ آج آپ جو دیکھ دیا ہے کہ ایک طرف تو میں نے پورا نہیں سنا ہے، لیکن جو میں انیشل اس کا وہ سنا ہوں کہ اس نے کہا کہ یہ سائپر وغیرہ جو ہے نا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ تو ابھی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر جو ہے سائپر کی کیس عمران خان کو جو ہے نا 14 یہ کیا کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ میں امید رکھتا ہوں کہ جتنا یہ کیس اور آج جو ڈسکشن ہوئی ہے اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو یہ کیس کر رہے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ کہ ڈونلڈ لو نے جو بات کہی ہے وہ حقائق کی منافی ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو کانگریس مین اور جو اس چیز کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ آزادی تو دنیا میں ہر جگہ، یہ ہر انسان کا، ہر شہری کا، دنیا میں ہر ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو آزادی ہو، اس کو رائے کی آزادی ہو، اس کو جو ہے نا کلی موومنٹ کی آزادی ہو۔ تو جو امریکہ میں جو اپنے آپ کو آزادی کے چیمپئن کہتے ہیں، اور جو کانگریس نے اسٹینڈ لیا ہے، تو ہم کانگریس مین اور خاص کر کانگریس کی اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق جو ہے قوم کے سامنے آئے ہیں، اور بالکل ہم جانا چاہیے۔ ہمیں تو امید نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایک جمہوری ادارے، کیونکہ یہ جمہوری ادارے ہوتے ہیں، اگر وہ جمہوریت کی آواز اٹھاتی ہے تو ایک نیک شگون ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، آپ کا 23 مارچ کا جلسہ جو ہے، خان صاحب کی آج بہت ساری سٹیٹمنٹ سامنے آئی، ایک تو شیر افضل مروت کو اے پی سی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا، پھر جلسے میں جو آپ کی تیاریاں ہیں اس پہ بھی بڑی بات چیت ہوئی کہ جلسہ لازمی ہے، اس میں فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی، شیخ رشید کو بھی دعوت دی۔ تو یہ اب آپ کا ایک بیان بھی ہے کہ اب مفاہمت نہیں ہوگی مزاحمت ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے ان ساری چیزوں کا؟ دیکھیں ہم دعوت دے رہے ہیں، ابھی تو چونکہ میں گیا تھا ابھی، تو میں اس کے بارے میں پوچھوں گا، لیکن ہے اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو دعوت دیں گے وہ اس میں آئے، جس کا کنسرنز ہے اس ایشوز پہ ہم اس کو بلائیں گے، اس کو دعوت دیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں جو ہے نا کوئی قانون نہیں ہے، ملک میں بالکل بنانا ریپبلک بن چکا ہے، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک جو ہے نا قانون اور آئین کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے۔ جی، آپ کا جو بیان ابھی حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بھی آپ نے کہا مفاہمت نہیں اب مزاحمت ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم مزاحمت کا تو یہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو ہے نا خواجہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا یا جو ہے نا شہباز شریف، میں نے کہا وہ بات ایک کرتی ہے پریکٹیکل دوسری کرتی ہے۔
ابھی تو انہوں نے ہمیں دیوار سے لگایا ہوا ہے. ہمارے روزانہ سیٹیں ہماری دی جا رہی ہیں. ہمارے خلاف جو ہے ان کا جتنا بھی بس چل رہا ہے ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں. ہماری سیٹیں دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ہمیں جلسے نہیں کرنے دی جا رہا ہے. اور جتنی ہمارے خلاف نئی نئی کیسز بنا رہے ہیں. مطلب اس کے باوجود جو ہے نا کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ابھی یہ ملک اس طرح نہیں چلتا. اس ملک کو اگر چلنا ہے تو اس کے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے. اور ہم مزاحمت کریں گے جو ان کا یہ رویہ ہے اس کی مزاحمت کریں گے. بالکل صحیح. اچھا ابھی عمران خان صاحب نے تو آج اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ 5-6 مہینے یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آئی ایم ایف سے پیسے ملے یہ خرچ کر دیں گے, سیاسی استحکام نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حالات ہیں جس طرح کے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت بھی ہے, تو ان حالات میں وفاق اور جو خیبر پختونخوا کے معاملات ہیں اور 6 مہینے کی تاریخ, ان دونوں چیزوں پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں خود میرے اس بات پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھیں, جہاں جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ نمائندے ہیں نہیں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور وہ 50,000 60,000 ہزار یعنی پوری کراچی کی جو اس وقت ایم کیو ایم ہے وہ ہاری ہوئی لوگ جو ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اسلام آباد کے ہاری ہوئی لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, پنڈی ڈویژن کے ہاری ہوئی لوگ, لاہور ڈویژن کی ہاری ہوئی, گجرانوالہ, یہ ہارے ہوئے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہارے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں تو اس کی تو کوئی صحیح نہیں ہے. تو میں نے ادھر بھی کہا ہے تو شورا بن گئی ہے. ضیاء اللہ کی مجلس سے بالکل صحیح. ابھی پنجاب میں حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ آ گیا. خیبر پختونخوا میں تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ احتجاج میں آتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے پنجاب میں ایک تو کوئی نام آپ کے ذہن میں ایسا ہے, آپ بھی مرکزی رہنماؤں میں ہیں, تو پنجاب میں اب کیا صورتحال بنے گی یہ ساری؟ دیکھیں پنجاب میں ہم خود جائیں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ وہاں جلسے بھی کریں گے, موبلائز بھی کریں گے اور لیڈرشپ کو نکالیں گے. اور پنجاب کو انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے, ان کے جو خوف کا بت ہے انشاءاللہ اس کو توڑیں گے. اچھا, یہ آپ نے بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ اب آپ خیبر پختونخوا سے پنجاب میں جا کے وہاں پہ موبلائز کریں گے, تو کون قیادت کون کرے گا؟ آپ کریں گے, شیر افضل کریں گے؟ دیکھو جتنی بھی ایم این ایز ہیں ہم سب جائیں گے, جو پارٹی لیڈرشپ وہ بھی جائے گی, اور میں تو جاؤں گا. اچھا, تو مطلب پنجاب میں اب آپ موبلائز کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ جو لیڈرشپ کا فقدان ہے اسے کم کیا جائے؟ یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے, اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اگر روکتا ہے تو دنیا میں اس کے سامنے جو اس کا چہرہ سامنے آئے گا. بالکل صحیح. آخر میں کچھ چیزیں یہ پنجاب کے ساتھ آپ کے جو معاملات, ابھی جو مریم نواز صاحبہ کی جو لیڈرشپ ہے یہ بیانات بڑے سخت دے رہے ہیں, شندانہ پہ پرچے کر رہے ہیں, شیر افضل کے بارے میں سپاریاں دی جا رہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ معاملات جو بنا رہے ہیں آپ کی گندم اور ان چیزوں کو روکنے تک کی بات کرتے ہیں, این ایف سی میں پیسے نہیں دیتے. تو یہ معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے, اس سے نفرت بڑھے گی کیا, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ دیکھیں سب نے پورا آواز اٹھائے, ہماری جو این ایف سی ہے وارڈ میں جو ہمارا حق بنتا ہے وہ نہیں دے رہے, جو ہمارا نیٹ ہائیڈر پرافٹ ہے وہ نہیں دے رہے. یہ جو ہے نا ملک صوبی کو جو ہے نا معاشی طور پر مطلب ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس کو معاشی طور پر اس سچویشن میں لا کے رہے ہیں کہ یہ مجبور ہو جائیں گے. بھائی ہم مجبور نہیں ہوں گے, ہم قانونی جنگ لڑیں گے. آپ روڈوں پہ ہوں گے, اگر آپ ہمیں فنڈ نہیں دیں گے, پہلے تو ادیمین کو ملا ہے اور دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن اگر یہ اس طرح کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ملک دشمنی کر رہے ہیں, ملک کے ساتھ جو ہے نا کوئی اچھا نہیں کر رہے. بالکل. عمران خان صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات متوقع ہے اگلے دنوں میں کچھ؟ بس کوشش کر رہے ہیں عدالتوں کے ذریعے, لیکن کوئی رابطہ نہیں کروا رہے ہیں. اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ملاقات کرنے دیا ہے, اور جو ان کے ساتھ لیڈرشپ ہے جو ادھر اس کے ساتھ رہتی ہے ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ ملاقاتیں کریں. بالکل صحیح. تو جو آخر میں یہ جو پرویز الہی اور جی شمس قریشی ہے. بالکل صحیح. تو آخر میں آپ تو اسپیکر اسمبلی بھی رہے ہیں, آپ نے سارے معاملات دیکھے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگوں کا احتجاج اسمبلی کی حد تک اگر کامیاب رہتا ہے, آپ جس طرح شروع میں تو آپ نے ایوان نہیں چلنے دیا, لیکن اب لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا تھوڑا ایوان چلنا شروع ہو گیا ہے, تو آپ ان کو معاملات چلانے دیں گے؟ دیکھیں اگر یہ جس طرح کر رہے ہیں نا, بالکل ہم یہ ایوان نہیں چلے گا. اگر یہ جو ہے نا جو ہمارے مطالبے ہیں یا جس طرح یہ انہوں نے اسٹرینج, ہمارا سب سے پہلے مطالبہ تو یہ کہ ہماری جو مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے. اور ہمیں عدالت سے امید ہے کہ اتنی بڑی عوام نے مینڈیٹ دیا اور اس کو چوری کیا گیا. ہمارے پاس کیا ہے, یعنی ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں, قانونی ہمارا حق ہے احتجاج ہی کرے. اگر احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں, ہمیں ایکسٹریم لیول تک جانا پڑے گا. لیکن میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے. اس پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیں. یہ پاکستان کے لیے بہت سیریس چیلنجز ہیں, بڑھ رہی ہے,
ضرورت یہ ہے کہ ادارے تمام اپنی آئینی حدود کے اندر کام کریں. بالکل صحیح. آخری سوال یہ ہے کہ عید کے بعد آپ کا کوئی لانگ مارچ، اس کا بھی منصوبہ کوئی زیر آپ کے پلان میں ہے ابھی کوئی اس پہ مشورہ نہیں ہوا، اور ہم مشورہ ہوگا تو بات کریں گے انشاءاللہ. 23 مارچ کے جلسے کی اجازت مل گئی سر آپ کو؟ بس یہ لاسٹ سوال ہے آپ سے. نہیں، جیسے کہ جاتی ہے ہم نے 32 کا ڈیمانڈ کیا ہے. اچھا، اب 23 سے وہ اگر نہ ہوا تو پھر 30 کو آپ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب کا، تھینک یو سو مچ.